اے نبی ان لوگوں سے فرما دیجیے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں اللہ 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 ہی کافی ہے، ان سے فرما دیجیے ہر شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، ان لوگوں سے فرما دیے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ اتباع کرنے، آپ سے محبت کرنے، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے بات اس کی ہے۔ ویسے تو اللہ سب کہتے ہیں جی ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن اللہ جس کو محبوب بنائے وہ بات کچھ اور ہے، وہ بات کچھ اور ہے۔ چاہے کسی مقام پر بھی کوئی بھی چلے جائے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ خیبر کا موقع، خیبر کا موقع کیا کرنا ہے؟ 15 دن محاصرہ رکھا، لیکن نہیں، سب جانے کٹوانے کے لیے آئے تھے، ایسے نہیں آئے تھے، گردنیں کٹوانے کے لیے آئے تھے۔ کوئی صحابی تھا کہ جس نے گردن پیچھے کی؟ نہیں، کوئی نہیں تھا، کوئی بندہ پیچھے نہیں تھا۔ 15 دن محاصرہ رکھا، لیکن کیا فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ سب لوگ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتی ہیں، تو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے تو محبت رکھے لیکن اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھے، بات تو اس کی تھی۔ اور جب بلایا گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جس کو بلایا گیا کہ علی کدھر ہے بلاؤ، فرما دیجئے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے سادہ سے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ محمد سے وفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وفا کرنے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا کے بکھیڑے، یہ دنیا کی باتیں، یہ کاروبار، یہ بچے، یہ گھر، یہ زمینیں، یہ رہائشیں، یہ آنا جانا آپ کا دنیا داری، یہ کیا چیز ہے؟ جو مانگو میں دوں گا، یہ کچھ بھی نہیں، لوح قلم تیرے۔ لوح پہ جو لکھا ہے اس کو اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ میرے محبوب سے محبت۔ سرکار غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی، آ کے عرض کی کہ حضور اولاد، آپ نے فرمایا اچھا دعا کرتے، دعا کی، آواز آئی میرے محبوب اس کی میں نے اولاد دی، زیادہ اس کو ایک بیٹا دے دے، نہیں دکھا، عرض کی 2 دے دے، نہیں، تیسرے پھر عرض کی 3 دے دے، نہیں، 4 دے دے، نہیں، 5 دے دے، نہیں، آواز کھلائی محبوب نہیں، میں نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا بیٹا۔ عرض کی اے مولا اس کو 6 دے دے، آواز آئی میرے محبوب تو میرا محبوب ہے، تم محبوب سبحانی ہے،
تو جب پیدا ہوا تھا تو پہلے دن روزہ رکھا. پیدا ہوا سرکار غوث پاک تشریف لے کے آئے تو پہلے دن روزہ رکھا آپ نے. سحری کے وقت دودھ پیا, سارا دن ماں دودھ پلاتی رہی, آپ نے دودھ بھی پیا. افطاری کے وقت جا کے دودھ پیا. رات کو دودھ پیتے تھے, اگلے دن صبح سحری کے وقت دودھ پیا اور افطاری کے وقت دوسرا روزہ. پھر تیسرا روزہ سحری کے وقت دودھ پیا, افطاری کے وقت دودھ پیا. پورا ماہ اسی طرح آپ نے روزے رکھے. آپ نے فرمایا کہ میری ماں قرآن پڑھتی تھی اور میں ماں کی پیٹ میں قرآن کو سنتا تھا اور 18 پارے میں نے حفظ کیے. 18 پارے حفظ کیے ماں. اور آج جو ماڈرن سائنس ہے وہ کہتی ہے, آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, گوگل کے سامنے آپ کے سامنے پڑا ہے کہ جب آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں تو بچے کو غصہ آتا ہے. جب ماں گوبھی کھاتی ہے تو بچے کو بھی وہ گیس ہوتی ہے اور بچہ بھی پریشان ہوتا ہے. جب ماں گاجر کھاتی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے. یعنی 7 ماہ کے بعد بچے کے تیور وہی ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو 9 ماہ کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اور وہ سنتا بھی ہے, کوئی اونچی آواز سے بات کرے اس کو غصہ بھی آتا ہے اور وہ مسکراتا بھی ہے. یہ آج آپ اٹھا کے دیکھیں, سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے 18 سپارے کیے, سارا ماہ روزہ رکھا. جب 29 روزے ہو گئے اس دن شام کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ 30واں روزہ ہے کہ نہیں. دیکھا آسمان پہ بادل, پتہ نہ چلے کہ چاند چڑھا ہے کہ نہیں. یہاں تو آج بھی روز مٹی کو پتہ نہیں نہ چلتا تو چاند چڑھا کہ نہیں. دوربینیں رکھی ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے کھانے وانے سارے کھا کھو کے بھی ان کو اتنا نہیں پتہ چلتا چاند چڑھا کہ نہیں. تراویح پڑھ لیتے ہیں اور 12 بجے اعلان کرتے کہ روزہ ہو گیا, چاند نکلا ہے کل نہیں. تراویح لوگوں نے پڑھ دی. اس وقت لوگ بڑے پریشان ہوئے. کہا سیدوں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, وہ روزہ رکھتے ہیں. چلے ان کے گھر, حضرت عبداللہ سوامی جو ولی اللہ تھے ان کے گھر جا کے عرض کی حضور چاند کا پتہ نہیں چلتا. آپ نے فرمایا اگر عبد القادر نے کل دودھ پی لیا تو سمجھ لینا کہ روزہ ہو گیا, اور دودھ نہ پیا اس کے مطلب عید ہو گئی. صبح فجر کے وقت سب لوگ شیخ سید عبد القادر جیلانی صلاۃ اللہ السلام کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے. اندر سے آواز آئی عبد القادر نے دودھ نہیں پیا, اذان کا وقت ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج عید ہوگی. اور لوگوں نے دیکھا, اس دن عید منائی, لوگوں نے دیکھا کہ دوسری کا چاند شام. یہ ہے وہ شخصیت. رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب تو نے 33 سال مجاہدہ کیا, پتے کھائے, 1 سال آپ نے پانی پیا, اتنی عبادت کی کسی کی حد نہیں. آپ کے وہ اللہ کے عرش کے سامنے چلی گئی, اللہ سے ہم کلام ہوئی. آپ کو اتنا مقام. اے محبوب میں نے اس کی قسمت میں بچے نہیں لکھے, لیکن میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں کیونکہ تو نے کیا کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفا. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جد اقدس سے وفا کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتا رہا, ان کے اطلاع پہ عمل کرتا رہا. جناب سیدہ پاک کے پاس حضور تشریف لے کے آئے. آپ نے سنا حسین کی اولاد میں 8 جگہ رکھی ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ حسن, آپ نے فرمایا حسن کی اولاد میں ایک ایسی شخصیت ہوگی جس کی زبان میری زبان جیسی ہوگی, جس کی گفتار میری گفتار جیسی ہوگی, جس کا کلام میری کلام جیسا ہوگا, جو دین کو دوبارہ زندہ کرے گا, محی دین کہلائے گا. اس کے پاؤں تمام ولیوں کی گردن پہ ہوگا. پہلے چیز عرض کی یا اللہ اس کو بیٹے دے.
اللہ نے فرمایا محبوب میں نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا، لیکن میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو لوح پہ جو لکھا اس کو مٹا کے جو مرضی لکھ لے، اس سے وہی ہوگا۔ آپ نے 7 بیٹے لکھے اور 7 بیٹے اس بندے کے پاس۔ یہی نہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پاس جو لوگ آئے، میں نے کہا کہ آپ اس واقعے پہ یقین کرو، اگر 7 بیٹے نہ ہوئے تو جو مرضی کہہ رہا خدا کی قسم 7 ہی بیٹے اس واقعے پہ یقین طاقت ہے ان کی سارے غوث پاک۔ ایسے تو نہیں غوث بنتا، ایسے نہیں غوث بنتا، چھوٹی اگر بات لمبی ہو جائے تو مائنڈ نہ کیجیے۔ یہ بات جو دین ہے نا، اصل دین، انہوں نے 1-2 باتیں کی، میں اس کی کریکشن بھی کروں گا۔ تو جو دین ہے نا، دین ہمارا کیا ہے؟ عبداللہ حضرت ابو صالح دوست سے بھی ایک سیب چلتا ہوا اور سیب اٹھا کھا لیا، کہا کسی کی ملکیت ہے، اس کے پاس جاتے یہ جاگتا حضور میں نے سیب کھا لیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ، آپ نے فرمایا تم نے بیٹا بڑی غلطی کر دی۔ حضور میں فاقے میں تھا، میں نے آپ کا سیب چلتی بہتی ندی میں کھا لیا۔ حالانکہ بہتی ندی میں سیب گر جائے یہاں تو ہڑپ کر جاتی، بھائی کا مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، ملک کے خزانے کھا جاتے ہیں، پھر دکار نہیں مارتے۔ تو وہ ایک سیب کی کتاب پہنچے، آپ نے فرمایا 12 سال میرے پودوں کو پانی دے، پودوں کو پانی دے۔ 12 سال کے بعد ذرا یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، اس لیے میں آپ کی توجہ جو ہے نا عورتوں کی اپنی طرف دلا رہا ہوں۔ 12 سال کے بعد جب اجازت چاہیے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شرط اور ہے، مان لو میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، لیکن اس میں 4 عیب ہے، 4 عیب ہیں۔ وہ بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے اور اندھی ہے۔ اب بتائیں کون شادی کرے گا؟ یہاں تو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو 100 نخرے کرتے ہیں۔ ایک بیوی میرے پاس آئی، اس نے کہا جی کہ رشتہ میری بچی کا ٹھکرا دیا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں پلستر ہی نہیں ہوا۔ بھائی پلستر سے شادی کرنی ہے تو بچی سے کرنی ہے، بڑی بیوی بچی۔ یہاں کے نخرے دیکھے لوگوں کو، بٹھی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، کالی ہے، اب 4 ہے بڑی بچی جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ ایک سیب کھانے کی خطا بخشانے کے لیے آپ نے کہا مجھے کروں گا، وہ خطا میری بخش دے، جو میں نے آپ کی چیز کھا لی تو مجھے بخش دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، آپ نے کہا جی مجھے بخش۔ اب جب نکاح ہوا تو انہوں نے کہا جی رات کو کمرے میں آپ نے جانا ہے۔ جب آپ کمرے میں گئے، مسلمان کا فرض ہوتا ہے، آپ نے کمرے میں داخل، اپنے دلہن کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا السلام علیکم، تو آگے سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا سوچنے لگے کہ مجھے کہا تھا کہ اس بیوی کے اندر 4 عیب ہیں، بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے اور لنگڑی ہے، اور میں نے السلام علیکم کہا، بی بی نے سنا بھی، اور اس کا مطلب وہ بہری نہیں، اور آواز بھی آگے سے دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب گونگی نہیں، شاید میں کسی غلط جگہ پہ آ گیا۔ آپ باہر نکلے، درخت کے پاس آپ نے جائے نماز بچایا اور ساری رات کی باتیں کرتے۔ صبح فجر کے وقت حضرت عبداللہ سعودی سے ملاقات ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں پڑی، ولی اللہ نے ولی اللہ کو پہچان لیا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟
عرض کی حضور جس بچی کے کہا تھا وہ تو بچی ہے ہی نہیں، وہ اور سی کوئی وہاں پر. آپ نے کہا تھا بہری گنگی اندھی لنگڑی ہے. آپ نے کہا میں نے بالکل ٹھیک کہا. وہ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی. وہ بہری اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی کی غیبت چغلی نہیں سنی، گانا بجانا نہیں سنا. وہ گنگی اس طرح ہے کہ اس کی زبان سے آج تک کلمہ حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی. کبھی گالی گلوچ بھی نکلا، کبھی غیبت نہیں کسی کی کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. لا تکذبون، قرآن کہتے ہیں ہم نے عاد اور سمود کی قوم کا ہلاک کر دیا تو وہ جھوٹ بول دیا. اب دیکھیں اس دنیا میں جھوٹ جو شخص بول رہا ہے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. مولوی جھوٹ بول رہے نہیں مرو، پیر جھوٹ بول رہے اپنی بناوٹیں بنانے کے لیے. لوگ اپنی عزتیں بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ایک ٹیلی فون کرے کسی بندے کو، وہ دکان پہ بیٹھے کہہ رہے جی میں اپنے دوست میں بیٹھوں. اب دوستوں میں بیٹھے فون کرے کدھر ہو، بیوی کہتی کدھر ہو، دوستوں کے اندر نہیں میں تو کام پہ لگا ہوں. ذرا ذرا بات جھوٹ نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور لنگڑی اس طرح ہے کہ اس کا ایک قدم بھی اللہ کے راستے سے ہٹا. جب یہ والدہ ہو فاطمہ اور ایک سیب کو بخشوانے کے لیے ابو صاحب دوست جنگی جیسے اشنی ہو، تو پھر جو اس گلشن سے پھول پیدا ہوگا وہ عبد القادر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. تو یہ شخصیت ہے سرکار غوث پاک جن